اور میں دعوت دیتا ہوں جناب رانا ثناء اللہ صاحب فیڈرل انٹیریئر منسٹر صاحب کو، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ رانا صاحب کے پاس سی ڈی اے کے سارے معاملات ہیں، کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، محترم جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون، وکلاء برادری کی جو قیادت سٹیج پر تشریف فرما ہے، اور میرے سامنے میری برادری کے جو عظیم محترم ممبران بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا آج اس تقریب کے انعقاد پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کیسر امام صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے یہ بات اس طرح سے کی ہے کہ ہم جج اور یہاں پہ کوئی فیصلہ سنانے آئے ہیں۔ کیسر امام صاحب، ہم خادم ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اور یہ خدمت کا جو سفر ہے، یہ پنجاب میں جب 10 سال وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب خدمات سر انجام دی، تو انہوں نے کبھی بھی خود کو وزیر اعلیٰ کے نام سے نہیں بلکہ خادم پنجاب سے جو ہے وہ پکارا جانا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ اور اس دوران بھی میرے پاس کیونکہ وزیر قانون کا منصب تھا، تو پنجاب میں بارس اور وکلاء برادری کی، کیونکہ مجھے فخر ہے کہ میں اس برادری کا حصہ ہوں، جس قدر بھی خدمات انجام دی جا سکی وہ دی، اور اس کی پورے پنجاب کی برادری بھی اور وکلاء جو ہیں وہ بارس سب اس بات کے گواہ ہیں۔ وکلاء برادری ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے، جو ہماری قومی اقدار کے محافظ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اس مرکز کی تعمیر پاکستان کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے وکلاء برادری کو دی جانے والی اہمیت کا ایک ثبوت ہے۔ وزیر اعظم جیسے ہی اقتدار میں آئے تو سب سے پہلی جو ملاقات آپ کی قیادت جو سٹیج پہ موجود ہے ان دوستوں کے ساتھ ہوئی، تو انہوں نے یہ مطالبہ جو ہے یہ سب سے پہلے اپنے ترجیحی بنیاد پہ یہ سامنے رکھا۔ اس وقت تک یہ معاملہ جو ہے یہ ہوا میں ہی تھا، اس کا آن گراؤنڈ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے اسی وقت جو ہے وہ سی ڈی اے کو اور انچارج منسٹر کے طور پر مجھے حکم دیا کہ اس کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے جائیں اور اس منصوبے کو جلد جو ہے وہ شروع کیا جائے اور مکمل کیا جائے۔ تو اس کمپلیکس کے اوپر 1.8 تقریباً 2 ارب روپے جو ہے وہ لاگت آئے گی۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے کو سی ڈی اے اپنے ذرائع سے مکمل کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور اسے 12 ماہ کی قلیل مدت میں انشاءاللہ تعالی مکمل کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت مجموعی طور پر 3500 سے زائد وکلاء کو چیمبر جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے، اور پہلے مرحلے میں 852 وکلاء کو چیمبر جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے، اور اس منصوبے میں کنسلٹیشن ہال، ملٹی پرپز ہال، ویٹنگ ہال، لائبریری، ڈسپینسری، یہ جو ہے وہ علیحدہ جو ہے وہ فیسلٹیز ہوں گی۔ آج اس موقع پر میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں وکلاء برادری نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک
وکلاء انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے جد و جہد میں ہمیشہ ہراول دستے کے طور پہ جو ہے وہ آگے رہے ہیں۔ آج کے حوالے سے کیونکہ وزیر اعظم نے آپ سے مفصل بات کرنی ہے، ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، اور افطاری کا ٹائم کیونکہ نزدیک ہے، میں اس بارے میں جو بات آپ سے تفصیل سے کرنا چاہتا تھا، میں اور اعظم رضی تارڑ صاحب ہم دونوں بھائی کسی دن آپ کے پاس بار میں حاضر ہوں گے اور یہ بات جو ہے وہ آپ سے کریں گے کہ اس وقت جو ایک متنازع الیکشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس متنازع الیکشن کے ہونے سے پاکستان مسلم لیگ نون ایک عوامی جماعت ہے اور ہمیشہ عوام کی طاقت اور مینڈیٹ سے برسر آئی ہے۔ عوام میں جانے سے ہمیں کبھی نہ خوف رہا ہے نہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ صرف اور صرف ایک فرد واحد کی تکبر، انا، ہٹ دھرمی، ضد اور خود پرستی کی تسکین کے لیے جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے۔ یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ ٹوٹی نہیں ہیں، یہ توڑی گئی ہیں، اور ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ توڑی گئی ہیں، اور اس مقصد کے سامنے اگر قوم جو ہے وہ سرنگوں ہوتی ہے تو پھر پنجاب کو وہ حیثیت مل جائے گی کہ یہاں پہ الیکشن ہر 6 ماہ پہلے ہوگا جنرل الیکشن سے۔ جو برسر اقتدار آ جائے گا جنرل الیکشن کے رزلٹ کو وہ ڈکٹیٹ کرے گا، اور یہ رول جو ہے یہ پنجاب میں ہم قطعاً حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ پنجاب یہ رول حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس جمہوریت کے سفر کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اور جو یک طرفہ طور پہ کوشش کی جا رہی ہے، تفصیلی بات بعد میں ہوگی، میرے پاس وہ نوٹیفیکیشن موجود ہے جس میں 36 اضلاع میں جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں، ان میں سے 26 جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر ہیں، اور 10 جو ہیں 11 وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہیں۔ اب صرف یہ بتانے کے بعد مجھے اب اس میں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ کتنے شفاف ہوں گے اور ان کے رزلٹس کے اوپر جو ہے وہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ یا کس طرح سے لوگوں کو یقین آئے گا۔ دیکھیں، ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے ارب روپیہ دیں، اتنی جو ہے وہ سیکورٹی دیں، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھا گیا کہ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں عدلیہ کا ایک اہم رول رہا ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہو اور اس کے مقابلے میں ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہو، تو باقی معاملات کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اس کے بعد جو حلقوں کے ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ کوئی میونسپل کارپوریشن کا جو ہے وہ آفیسر ہے، کوئی جو ہے وہ واسا کا جس نے ساری زندگی سیوریج لائن جو ہے وہ بچھائی یا سیدھی کی ہے وہ ہے، کوئی کسی جو ہے وہ ویلفیئر کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، کوئی کسی اور محکمے کا ہے، کوئی انوائرمنٹ سے ہے۔ آپ اس لسٹ کو پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ خود اندازہ کر لیں، اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اس معزز جو ہے وہ تقریب کے حوالے سے اور یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ گزارش کرنی چاہوں گا، آپ اس لسٹ کو ایک نظر دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ الیکشن جو ہوگا جس میں جو ہے وہ سیکورٹی بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اور فوج جب تک ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود نہ ہو اور عدلیہ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا آفس نہ ہو اور حلقوں میں جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر نہ ہوں، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اس دن کیسا غدر مچے گا۔
یہ پورے ملک کو جو ہے وہ خون میں نہلانے والی جو ہے وہ بات ہے. جس طرف آپ ایک فرد واحد کی ضد کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی ضد کے اوپر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں, جو بات کسی طور پہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور میں یہ بات یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ اس ملک کو اگر نقصان پہنچا ہے تو سب سے بڑا نقصان جو ہے ان 2 الیکشنز کے نتیجے میں پہنچا ہے, جن کا نتیجہ جو ہے وہ متنازع تھا. وہ الیکشن بھی متنازع تھے, اور وہ ایک الیکشن 1970-71 کا تھا جس نے اس ملک کو 2 لخت کیا, اور ایک الیکشن جو ہے وہ 1977 کا تھا جس نے اس ملک کو جو ہے وہ عامریت کے ایسے اندھیروں میں دھکیلا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر مجاہدین اور اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گرد, اور وہ سزا جو ہے ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہم سیاسی شعور کے ساتھ اور ایک کنسیڈرڈ اوپینین کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ بات بڑے ادب سے اور بڑی ہمبیلٹی کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کسی کی ضد کے اوپر آپ ضد نہ کریں, اور ملک کو ایسی طرف نہ دھکیلیں کہ ہم جو 2 الیکشن سے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. یہ ملک 2 لخت ہوا, دوبارہ متحد نہیں ہو سکا. یہ ملک دہشت گردی کا اور جو ہے وہ انارکی کا شکار ہوا, آج تک جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سنبھل نہیں سکا. آپ یہ ایک فرد واحد کی انا کی تسکین کے لیے ملک کو ایسی طرف نہ دھکیلیں کہ جس کے بعد خدا نہ خواستہ ہم کسی بڑے جو ہے وہ نقصان کی طرف چلے جائیں. اس مرحلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری نے جب ہر مرحلے پہ ایک مؤثر اور ایک زوردار کردار ادا کیا ہے, آج بھی وکلا برادری جو ہے اس سے اسی کردار کی قوم کو اور ملک کو جو تو ہے توقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس اپنے کردار کو نبھائیں گے اور اس ملک کو جو ہے اس مشکل سے جو ہے وہ بچائیں گے. اور ہمارا جو موقف ہے وہ موقف بڑا واضح ہے, اور وہ کوئی اس میں ہماری اپنی ذات نہیں, وہ ملک ہے اور قوم کا مفاد ہے. اس کو جو ہے وہ آپ آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ, مہربانی. روزنامہ FIR حق سچ کی آواز. وفاقی دارالحکومت کا کثیر الشاعت مقبول اردو اخبار, قومی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا آئینہ, چن کے میدان سے شوبز کی دنیا تک کی خبر. وفاقی دارالحکومت کی آواز. روزنامہ FIR